بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس دہم اسلامیات سورۃ احزاب رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 18 تک پڑھ لیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس میں وہ منافقین جو میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اور خود اپنے ساتھ جو باقی مسلمان تھے جو ان کو بھی میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے ان کو بھی کہتے تھے، ان کے بھی بارے میں ہم نے بات پڑھ لی۔ آج ہم پڑھیں گے اشیحۃ علیکم۔ اشیحۃ کہتے ہیں بخل کرتا، یعنی وہ جو منافقین تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے، وہ باقی مسلمانوں سے بخل کرتے تھے۔ کس بارے میں بخل کرتے تھے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ پہلی بات وہ میدان جنگ میں شریک ہوتے نہیں تھے۔ اگر میدان جنگ میں شریک ہوتے تو اس لالچ کے لیے کہ ہم بھی میدان جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں، صرف مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی جو کفار سے مال غنیمت ملے گا اس میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا، اس لیے وہ شامل ہوتے تھے۔ فرمائے اشیحۃ علیکم، وہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ان کے اوپر کوئی خوف آ جائے، یعنی کہ ڈر کا وقت آ جائے، ڈر کا کوئی خوف آ جائے، رَأَيْتَهُمْ، تم ان کو دیکھو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ یعنی یہ جو منافقین، یہ جو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے، جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی خوف، کوئی ڈر آتا تھا تو وہ اپنی مدد لینے کے لیے تمہاری طرف دیکھتے تھے کہ تاکہ آپ سے ہمیں کچھ مدد مل جائے، اور اس وقت ان کے اوپر اتنا خوف ہوتا تھا کہ ان کی آنکھیں پھر رہی تھیں۔ کیسے پھرتی تھی؟ جیسے جب کسی کو موت آتی ہے، موت کی غشی آتی ہے، اس غشی کی وجہ سے انسان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، ان کو بھی اس وقت اتنا خوف زیادہ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھر رہی ہوتی تھیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف جاتا رہے، یعنی ان کے اوپر کی موت کا خوف یا کفار کا خوف، جو بھی خوف تھا، جب ان سے خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ، تو وہ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، یعنی جب مصیبت کا وقت آیا تو ان کی ساری توجہ تمہاری طرف ہوگی، جب خوف چلا گیا تو پھر دوبارہ اپنی حالت پہ آ گئے اور تمہارے بارے میں زبان درازی کرنے لگے، یعنی تمہارے بارے میں تمہارے خلاف باتیں کرنے لگی۔ اشیحۃ علیکم، اور مال میں بخل کرنے لگی، یعنی مال میں بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے مال میں کنجوسی اور بخل کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے، یعنی بظاہر طور پہ آپ کے ساتھ تھے لیکن حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں تھے، یعنی ان کے اندر ایمان تھا ہی نہیں، صرف اوپر سے آپ کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، خدا نے ان کی اس وجہ سے، ان کے جتنے بھی جو تھوڑے بہت اعمال تھے نا، ایمان نہ لانے کی وجہ سے خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی جو تھوڑی بہت نیکیاں تھیں، نماز تھی، جو بھی صدقہ خیرات تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ خدا کو آسان تھا، یعنی خدا کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، يَحْسَبُونَ، وہ خیال کرتے ہیں، الْأَحْزَابَ میں نے لشکر، وہ لشکر جو جنگ میں خوشی سے نہیں آتا تھا، وہ خیال کرتے ہیں لم يذهبوا، کہ فوجیں نہیں گئیں، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْضُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر لشکر آ جائیں، یعنی کفار کے لشکر اگر آ جائیں تو تمنا کریں گے، یعنی یہ مسلمان، یہ جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے، یہ تمنا کریں گے کہ لو انہم بادون فی العرابی، کہ کاش ہم گنواروں میں جا رہے ہیں، یعنی گنواروں سے مراد بالکل بے بات جگہ، ویران جگہ، جہاں بھی کوئی بھی ہمارے پاس آنے والا نہ ہو، ہم وہاں پر جا کے بیٹھ جائیں۔ یسألون عن انبائکم، اور تمہاری خبریں پوچھا کریں،
یعنی آنے والے لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھیں کہ ہمارے ان مسلمان کافر والوں کو کیا بنا اور خود جہاد میں شریک نہ ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے درمیان ہوں، اگر تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے یعنی کافروں کے مقابلے میں اگر تمہارے ساتھ وہ آ بھی جائیں تو لڑائی نہیں کرتے مگر بہت کم، یعنی بظاہر شکل کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن کافروں سے لڑائی نہیں کریں گے بلکہ وہ چھپ چھپ کے پیچھے رہیں گے، بس برائے نام آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بچوں آج ہمارا رکوع نمبر 2 مکمل ہو گیا، امید ہے آپ کو یہ رکوع سمجھ آ گیا ہوگا، باقی اس کے جو سوال جواب ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔